اس کو کھانا نہیں ہے، آ کرو آ کرو. گڈ بوائے. ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا، سحریاں اور افطاریاں مزے مزے کی بنا رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے. جلدی جلدی سے ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں جو میں افطاری میں بنانے لگی تھی. 20واں یا شاید 21واں روزہ تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ کافی دن بعد میں ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں. روزے رکھ کے اتنی حالت ہوئی پڑی تھی، اتنی انرجی لو ہوئی پڑی تھی کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو. کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. افطاری کر کے سو جاتے تھے، سحری کر کے سو جاتے تھے، اور دن ٹائم ڈیوٹی اور پھر افطاریاں بنانا، سحریاں بنانا، بس یہی کام ہو پاتا تھا. یہاں بننے لگا ہے کرسپی قسم کا ویجیٹیبل کا مکس پکوڑا جو بہت ڈفرینٹ ہے. آپ بنائیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں، 2 میڈیم سائز کے پوٹیٹوز لیے ہیں، ان کو باریک باریک چاپ کیا، آپ کو دکھا بھی دیا ہے. 8 سے 10 ہری مرچیں لی ہیں، اس میں 2 ٹی اسپون نمک ایڈ کر کے اس کو چاپ کر لیا ہے، اور سوکھا دھنیا اور ثابت زیرہ، اس کے اندر بیسن ڈال لیا ہے 2 سے 2.5 کپ، اور اس کے اندر میں نے چاپ کی ہوئی سبز مرچیں، دادری مرچ، نمک، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کر دی ہیں. یہ ویجیٹیبلز ایڈ کر کے پھر میں اس سارے کو مکس کروں گی وداؤٹ واٹر. اب ویجیٹیبلز میں کیا کیا ہے، میں نے ڈال دیے ہیں پیاز اور آلو. اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 2 ہینڈ فل تھے میرے چاپ کی ہوئی پالک تھی، اور ایک نارمل سائز کا درمیانے سائز کا بینگن تھا. بینگن اتنا مسٹ ہے ان پکوڑوں میں، اور آپ ڈال کے دیکھیں، اگر آپ نے کبھی نہیں ڈالا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اس میں بیسن صرف اتنا جائے گا کہ اس کی بائنڈنگ ہو جائے. اس کو مکس کر کے دیکھ لینا ہے، اگر بائنڈنگ نہیں ہو رہی تو تھوڑا سا اور اسپرنکل کر لینا ہے. وہ میں نے کر لیا تھا. اور یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ویجیٹیبلز زیادہ اور بیسن صرف اتنا کہ بائنڈ ہو جائے. ہاتھ سے پکوڑے ڈالنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ادروائز پھر سب سے چھوٹے والا ڈیزرٹ والا اسپون لیں، اس کے ساتھ آپ اس کو ڈالیں. بہت ایک کیرٹ سائز بن جاتا ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا. اب یہ پکوڑا جو ہے جیسے اپنی شیپ تھوڑی سی ہولڈ کرے گا، اس سے پہلے اس کو نہیں چھیڑنا. جیسے شیپ اپنی ہولڈ کر لے گا، پھر اس کو 1 بائی 1 پلٹنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا دبا کے اس کو چپٹا کر لینا ہے، چوڑا کر لینا ہے. اگر آپ کرسپی پکوڑا کھانا پسند کرتے ہیں نا تو یہ سٹیپ بے حد ضروری ہے. بازار والے یہ والا سٹیپ نہیں کرتے، اور ان کا جو پکوڑا ہوتا ہے نا وہ ڈھولو مولو سا گول سا ہوتا ہے، اندر اس کے بیسن کچا ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈالا ہوتا ہے، جو اس طرح کا وہ نہیں آتا جس طرح ایک کرسپی چیز ہوتی ہے نا. آپ اس طرح اس کو دبائیں گے تو اندر تک جو بیسن ہے سارا وہ فل پک جائے گا، اور اتنا کرسپی مزیدار قسم کا پکوڑا ریڈی ہوگا. آپ لوگ کھائیں گے، بنائیں گے نا، دعائیں دیں گے مجھے. اب چلتے ہیں میری دوسری سگنیچر ریسیپی کی طرف. 6 سے 7 میں نے لیے ہیں پیاز، 4 ٹماٹر ہیں جس کو موٹا موٹا چاپ کر لینا ہے. پیاز بھی موٹا موٹا چاپ کر کے چاپر میں پھینک دیا ہے. 5 سے 6 ہری مرچیں ہیں. 4 سے 5 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہے. اس کے بعد 1 ٹیبل سپون ہلدی، 1 سے 2 ٹیبل سپون نمک، اور 1 سے 2 ٹیبل سپون دادری سرخ مرچ ہے. یہ ڈال کے اس کو چاپ کر لینا ہے. اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے یا آپ چاپر یوز کرنا پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو سل بٹے کے اوپر کنڈی کے اندر بھی کوٹ سکتے ہیں. یہ بہت اچھا، بلکہ اس کے اندر زیادہ اچھا بنتا ہے. جیسے یہ تھوڑا سا مکس سا ہوگا، اب اس کے اندر میں نے ٹماٹر رفلی چاپ کر کے ڈال دینے تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں، اور اپنا وہ بھی پانی وغیرہ بھی چھوڑ دیں. بس ٹھیک سے چاپ ہو جائے گا یہ سارا. اب اس کو تھوڑا میں نے 2 3 4 دفعہ اس کو پلس کیا تھا. کرنے کے بعد اس طرح کا یہ بن گیا تھا کہ نہ تو یہ بالکل ملیدہ بن گیا اور نہ ہی یہ بالکل کھڑا کھڑا پیاز رہ گیا. اس طرح کا مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس مسالے کو میں نے فل کر لینا ہے اپنے ٹنڈوں کے اندر جو فل کرنے ہیں. اب ٹنڈوں کا میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کا میں نے گدا بالکل بھی نہیں نکالا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جب میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگ ٹنڈے بھر کے بناتے ہیں تو گودا نہیں نکالنا. بھائی گودا ہی تو اچھا لگتا ہے جب وہ مسالے کے ساتھ انفیوز ہوتا ہے. اس طرح کٹ دے لینے ہیں، ہاریزونٹل اور ورٹیکل، کرس کراس کہہ سکتے ہیں اس کو. اگر زیادہ بڑا والا ٹنڈا ہے، ویسے بڑے والے ٹنڈے بھرے نہیں جاتے ہوتے، لیکن فرض کر لیں کوئی بڑا ٹنڈا ہے اس کے اندر تو آپ ایسا کریں گے کہ اس کے اندر 3 کٹس لگا لیں گے ورٹیکل، اور 3 ہاریزونٹل لگا لیں گے. بھرنا اس کو بہت ہی تمیز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہے، اور فل کر لینا ہے بالکل. اور چھری کی بیک سائڈ یوز کرنی. میں فرنٹ سائڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ پریکٹس ہوئی ہوئی ہے تو نہیں کٹتا. ادروائز فرنٹ سائڈ سے ہم جب بھرتے ہیں نا تو ٹنڈا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے. اور اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آنا ہے. باقی ہینڈس پہ میں نے گلوز اس لیے چڑھائے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو مرچ مسالے ہیں نا وہ ہاتھوں پہ لگتے ہیں، پھر ہاتھوں کے اوپر ہوتی ہے جلن، تو اس لیے میں نے کور کر لیا ہے گلوز کے ساتھ. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ شاپر چڑھا لیں، شاپر والے گلوز چڑھا لیں. کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سرسوں کا تیل لگا لیں ہاتھوں پہ اچھے طریقے سے. اس کے بعد کام کریں گے تو امید ہے کہ کم ہوگی جلن میرے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو نا ریکمینڈ نہیں کروں گی وہ. بہرحال آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اور یہ ہمارے ٹنڈے مکمل طور پر بھرے گئے ہیں. یہ پکانے سے پہلے ہی بھرنے کے بعد اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو
کا دل چاہتا ہے کہ آپ نا ان کو اس طرح ہی کھا لیں اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں بنائی ہوئی بہت خوبصورت ہیں، کلرفل ہیں، پیاری ہیں، تو اب ہم نے ان پیاری پیاری چیزوں کو پیارے پیارے طریقے سے کوک کرنا ہے تاکہ یہ وہ چیزیں جس کو اکثر لوگ نہیں کھاتے کہ ٹنڈے میں نے نہیں کھانے، آپ اس طرح بنائیں ایک دفعہ، آپ کہیں گے ہم نے ٹنڈوں کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں ہے گرمیوں میں، اور آپ کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ ٹنڈے ہم نے کھانے ہیں تو ایسے ہی کھانے ہیں بس۔ اس سالن میں آئل زیادہ استعمال ہونا ہے، اس لیے میں سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں تاکہ اس کے نقصانات کم ہوں، اور اس میں سارے ٹنڈے اس میں سیٹ کر دیے ہیں۔ کچھ بچ گئے تھے وہ پھر میں نے ساتھ والے کڑاہی پہ ساتھ والے چولہے میں رکھ دیے، کیونکہ یہ کوکنگ میں افطاری کی بات کر رہی تھی تو کافی لیٹ نائٹ ہو گیا تھا، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے 9 o'clock کے بعد، تو سوچا کہ جلدی کام ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں جس ہنڈیا میں آئل زیادہ ہے نا، اس ہنڈیا میں آئل گرم ہو کے جب بوائل ہوتا ہے نا تو اب مسالہ نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور جس میں یہ نارمل آئل ہے اس میں بہت اچھے سے فرائی ہو گئے، اور مسالہ جو ہے نا اندر فلنگ کی ہوئی ہے وہ ساری اندر بالکل بند جاتی ہے۔ تو مناسب سے آئل کے اندر ان کو فرائی کرنا ہے، زیادہ آئل ڈالیں گے تو مسالہ بھی نکلے گا باہر، اور زیادہ آئل کوئی صحت کے لیے اچھا تو ہے نہیں، چاہے سرسوں کا بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہلانا ہے تو آپ نے ہنڈیا کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلا لینا ہے تاکہ وہ خود ہی رول ہو کے پلٹے جائیں، ادروائز پھر فورک لے کے 1 by 1 پلٹ دینا ہے جو نہیں پلٹا گیا خود بخود، اور اس طرح سے یہ دوسری سائڈ سے براؤن ہوتے جائیں گے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر تمام ٹنڈے فرائی ہو گئے، ان کو میں نے نکال کے ایک ہنڈیا میں کر لیا، اور یہاں پہ 3 سے 4 آلو باریک باریک کاٹ کے ان کو فرائی کر رہی ہوں۔ یہ جائیں گے مسالے میں، وہ مسالہ جو بچ گیا ہے فلنگ کے بعد وہ بھی اسی کے اندر جائے گا۔ یہ مسالہ اس سالن کی گریوی کے طور پہ کام کرے گا۔ اس آلوؤں کو فرائی کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون کرش کیا ہوا سوکھا دھنیا۔ سوکھا دھنیا اس پوری ہنڈیا کی جان ہے، اس کی فلنگ میں بھی گیا ہے، اور اس کے یہ والے مسالے کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے تاکہ تھوڑا سا اور فلیور کھل کے آئے۔ اسی کے اندر میں نے جو بچ گئے تھے پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کا مسالہ وہ بھی ڈال دیا ہے۔ اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے، تھوڑی بہت مرچ نمک کی ضرورت ہو تو اور ایڈ کر لیں، ادروائز اس کے اندر آلریڈی انف ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ مسالہ اچھے طریقے سے بھن جاتا ہے، آئل اس کا سیپریٹ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آلو بھی گل گئے ہیں، مسالہ بھی ٹھیک سے بھن گیا ہے، اس کا کوئی واٹر پیچھے باقی نہیں رہ گیا، تو اب اس کے اندر ٹنڈے ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ بالکل دم دے دینا ہے تاکہ ٹنڈے مسالے کے سارے فلیورز کو انفیوز کر لیں، اور دونوں چیزیں اتنی یکجان ہو جائیں کہ یوں نہ لگے کہ یہ الگ الگ بنائی ہوئی ہیں۔ اور بس یہ ہمارا مزیدار سا زبردست سا سالن ریڈی ہے۔ اس ریسیپی کو آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے، یہ اتنی مزیدار ریسیپی ہے کہ آپ کے گھر میں ٹنڈوں کی اس کے علاوہ کوئی اور ریسیپی بنا ہی نہیں کرے گی۔ وہ لوگ جو ٹنڈے شوق سے نہیں کھاتے، بچے نہیں کھاتے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے ٹنڈے نہیں کھانے۔ تھوڑی سی ایکسٹرا محنت تو ضرور لگتی ہے اس ریسیپی میں، لیکن اتنے مزے کا یہ سالن ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بھول جاتی ہے اپنی محنت، اور جب آپ کو تعریفیں ملتی ہیں نا تو آپ کو محنت اپنی وصول ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، آؤں گی اب میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے خیالات، نئی باتوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔